السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان نے پاکستان پر سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راکٹ فائر کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر بیان کرنے کا بیان قابل افسوس ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں کی بڑی تعداد کو ان کے بقول جتنی جلد ممکن ہو سکے وطن واپس لانے کا خواہاں ہے۔ مائک پومپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی مذاکراتی ٹیم اور طالبان نمائندوں کے درمیان بات چیت کا نواں اور فیصلہ کن دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری ہے، اور افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک حملے میں حکومتی فورسز کے 14 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ قندھار صوبے میں 2 پولیس خواتین کو نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کر دیا، اور فلسطین کے شہر غزہ میں 2 پولیس چوکیوں کے قریب دھماکوں میں 3 افسر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بدھ کے روز آئین کی دفعہ 370 کی معطلی اور کشمیر میں زندگی مفلوج ہونے کے بارے میں دائر کردہ 14 درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ ان میں سے چند درخواستوں پر عدالت نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے ایئر اسپیس بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور امریکہ کے حمایت یافتہ شامی کرد جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ شام اور ترکی کی سرحد کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ترکی اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس نے 19 اگست اور 20 اگست کے درمیان شیلتن ضلع میں اس کے علاقے میں 200 راکٹ فائر کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر عدیلہ راس نے سیکورٹی کونسل کو ایک خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں افغانستان کے مشرقی حصے کے ضلعوں میں گولہ باری، افغان علاقے میں فوجی چوکیوں اور باڑ بنانے اور پاکستانی فوجی طیاروں کی افغان فضائی حدود پار کرنے کی صورت میں ہوئی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ افغانستان کی حکومت افغان پاکستان سرحد پر فائرنگ کے حالیہ واقعات کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی چوکیوں پر سرحد پار دہشت گرد حملوں کے دفاع میں جوابی حملے کیے گئے۔ پاکستان نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے افغان حکومت کو آگاہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مؤثر کنٹرول کے لیے وہاں اپنی فوجیں تعینات کریں۔ ایسے میں جب امریکہ اور طالبان مذاکرات کار دوحہ میں بات چیت کے نویں دور میں معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے معاہدہ طے پا جانے کی امید ظاہر کی ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ افغانستان سے بڑے پیمانے پر اپنی فوجیں واپس بلا لے گا۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان میں اپنی مستقل فوجی موجودگی نہیں چاہتا، اور یہ کہ تمام فریق تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ آگے بڑھا جائے۔ اسی اثنا میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان امن مذاکرات کے مسلسل 6 روز امریکہ اور طالبان کے درمیان رات گئے تک بات چیت کا عمل جاری رہا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے نمائندے کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے حتمی مسودے کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ نمائندے ایوب خاورین نے بتایا کہ امن مذاکرات بدھ کو مقامی وقت کے مطابق 11 بجے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اور بدھ کو ہی امریکہ کے اعلیٰ مصالحت کار زلمے خلیلزاد کابل روانہ ہو جائیں گے۔ اور طالبان کا بھی کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ ان کے گروپ کا معاہدہ دستخطوں کے قریب ہے۔
طالبان کے قطر میں دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جلد یہ خوشخبری دیں گے۔ ادھر افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک حملے میں حکومتی فورسز کے 14 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے صوبے ہرات میں بدھ کو ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر طالبان نے حملہ کیا، جس میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس کے ترجمان عبداللہد ولی زادہ کے مطابق صوبے ہرات کے ضلع روبت سنگی میں طالبان کے شدت پسندوں نے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جسے پسپا کر دیا گیا۔ ولی زادہ کے بقول چیک پوسٹ پر حملے اور طالبان سے جھڑپوں کے دوران 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک، جبکہ شہریوں سمیت کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے۔ تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اور ادھر قندھار شہر میں نامعلوم مسلح افراد نے 2 پولیس اہلکار خواتین کو ہلاک کر دیا۔ قندھار پولیس کے ایک ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرزانہ اور روبینہ نامی خواتین اپنی ڈیوٹی پر جا رہی تھیں جب مسلح افراد نے شہر کے مدد چوک میں ان پر فائرنگ کر دی۔ سخت زخمی حالت میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ اور افغانستان میں امریکہ کے اتحادی اور طالبان مخالف شمالی اتحاد کے مقتول رہنما احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود افغان سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے سیاسی اور سماجی نظریے کے خلاف ہم خیال جماعتوں کا اتحاد بنایا جائے گا۔ احمد شاہ مسعود کو 9 ستمبر سن 2001 میں افغان صوبے تہار میں قتل کر دیا گیا تھا۔ احمد مسعود ایسے وقت میں افغان سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو کشمیر میں کرفیو ختم کر کے وہاں حالات معمول پر لائے جائیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے ایئر اسپیس بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ فیصلہ سوچ بچار اور ہر پہلو کو دیکھ کر کیا جائے گا، تاہم فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر وزیر خارجہ نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ میں خطاب کریں گے اور نیو یارک میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ فلسطین کے شہر غزہ میں 2 پولیس چوکیوں کے قریب دھماکوں میں 3 افسر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد غزہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بدھ کو غزہ کی پٹی میں پولیس کی 2 چوکیوں کے قریب دھماکے ہوئے، جس سے چوکیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ان دھماکوں میں پولیس کے 3 افسروں کے علاوہ متعدد شہریوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز ماسکو میں روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، جس کا مقصد شام کی لڑائی میں بڑھتے ہوئے فاصلوں کو کم کرنا تھا۔ روس شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ترکی چند باغی گروہوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ گفتگو کے بعد اخباری اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ دونوں سربراہان نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ شام کے صوبے ادلب کے معاملے پر تناؤ میں کمی لانے کے لیے دونوں مل کر کام کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے یورپی یونین سے کسی معاہدے کے بغیر انخلاء کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے ملکہ برطانیہ سے پارلیمان کو معطل کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق بورس جانسن نے ملکہ برطانیہ سے درخواست کی ہے کہ پارلیمان کو ستمبر کے وسط سے معطل کر دیا جائے۔ اس اقدام کا مقصد برطانوی قانون سازوں کو روکنا ہے تاکہ یورپی یونین سے معاہدے کے بغیر برطانیہ کی علیحدگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بورس جانسن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پارلیمان کو 14 اکتوبر تک ملتوی رکھا جائے گا۔ اور یمنی حکومتی فورسز بدھ کے روز بندرگاہی شہر عدن میں داخل ہو گئی ہیں اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کے بعد شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ استوائی طوفان ڈوریان امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے
اور بدھ کی رات جب وہ مغربی اور وسطی پورٹو ریکو سے گزرے گا تو اس کی قوت طوفان باد و بارہ کی ہوگی۔ پورٹو ریکو پر 2 سال پہلے بھی ایک طوفان کا مہلک حملہ ہوا تھا جس سے وہ ابھی نبرد آزما ہے۔ پورٹو ریکو کا گورنر نے پہلے ہی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور مٹی کے تودے گرنے، سیلاب آنے اور بجلی معطل ہونے سے خبردار کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔